بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد ممتاز احمد قریشی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہمارے پاس نعت، نظم، نعت۔ اس کے اشعار کی تشریح میں ہم شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 7 کی تشریح سیکھیں گے۔ درست فقرات کی ریڈنگ کریں گے صفحہ نمبر 126 پر۔ سب سے پہلے میں آپ کو شعر نمبر 5 اور 7 ان کی تشریح کا طریقہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم شعر کی تشریح کریں گے تو اوپر ہم لکھیں گے نظم کا عنوان نعت، پھر نیچے لکھیں گے شاعر کا نام امیر بنائی، اور جب شعر کی تشریح کریں گے تو ہم سب سے پہلے نیچے لکھیں گے یہ شعر نظم نعت میں سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر امیر بنائی ہیں۔ وہ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کے آگے تشریح کرنی ہے، اور تشریح اس طرح کرنی ہے کہ پہلے جب پیپر پر تشریح کرنی ہے تو پہلے آپ نے خوبصورت کر کے کٹے ہوئے مارکر سے شعر کو لکھنا ہے، پھر نیچے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد تشریح نیچے آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے شعر نمبر 5 ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ تو بیٹے اس شعر میں سب سے پہلے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خاک، اس کے معنی ہے مٹی، پھر ہے حرمت عزت، آبرو، حرمت اور آبرو دونوں مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی ہیں، تو آبرو کے معنی بھی عزت، شان و شوکت، وقار۔ تو تشریح کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہی لکھیں گے، اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ شاعر یہ آرزو کرتا ہے، اس کی شدید ترین خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور نقش قدم پر چلتا رہے اور اسی میں خاک ہو کر مر جائے۔ شاعر کی یہ آرزو ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ہی نقش قدم پر چلوں، کیونکہ اسی میں میری فلاح اور میری کامیابی کا راز ہے۔ پھر ہے یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک سانس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، اسی میں میری عزت اور آبرو چھپی ہوئی ہے۔ اصل میں شاعر کی شدید ترین خواہش یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے بتائے ہوئے طریقوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار دے، اور ایسے ہی اس دنیا سے خاک ہو کر اس دنیا سے چلا جائے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے۔ مطلب یہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں اور اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دوں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اب ہے بیٹے ہمارے پاس شعر نمبر 7۔ شعر نمبر 7 ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ سب سے پہلے بیٹے میں آپ کو معنی بتاتا ہوں۔ بے داغ، جس پہ کوئی داغ نہ ہو۔ لالا ایک سرخ رنگ کا پھول ہے، بے خار بغیر کانٹے کے، گل کے معنی ہے پھول، وہ تو ہے۔ شاعر نے اس سے مراد لیا ہے، وہ تو سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ شاعر اس شعر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے دو پھولوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے، ایک ہے لالا کا پھول اور ایک ہے گلاب کا پھول۔ لالا کا پھول جس کے سینٹر میں درمیان میں ایک داغ ہوتا ہے لیکن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اور اسی طرح گلاب کا پھول ہے تو وہ بھی خوبصورتی اور خوشبو میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو شاعر امیر بنائی ان دونوں پھولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ایک لالا کے پھول کی طرح حسین و جمیل ہیں اور گلاب کے پھول کی طرح ہیں جس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں تھا، آپ ایک بے داغ لالا کی طرح تھے۔ تو مراد یہی ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسی مقدس ہستی ہیں جس نے کبھی کوئی
گناہ نہیں کیا، جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر بیان کرتا ہے کہ آپ ایک ایسا، ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اگر ہم پھول کو چھوتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو کانٹے چبھ کر وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پھول تھے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں تھا۔ یعنی شاعر کی مراد یہ ہے کہ آپ نے کبھی زندگی بھر اپنی زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، آپ کی طرف سے کبھی کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچی، تو آپ کو بے خار ایک گل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کی ذات لالا کے پھول کی طرح خوبصورت ہے، آپ ایک ایسا پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، آپ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیٹے درستی فکرات صفحہ نمبر 26 پر، اس کی میں آپ کو ریڈنگ کر کے بتاتا ہوں، آپ نے ان کو غور سے سننا ہے، میں غلط جملہ بھی پڑھوں گا اور صحیح بھی، ان کے تلفظ کا خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے جماعت میں اس کی طوطی بول رہی ہے، جماعت میں اس کا طوطی بول رہا ہے۔ کرکٹ اچھی کھیل ہے، کرکٹ ایک اچھا کھیل ہے۔ ضد کرنی اچھی نہیں، ضد کرنا اچھا نہیں۔ یہ لڑکی اچھی گاتی ہے، یہ لڑکی اچھا گاتی ہے۔ وہ بیل گاڑی کس کا ہے، وہ بیل گاڑی کس کی ہے۔ عورت یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی، عورت یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی ہوش ٹھکانے نہیں، اس کے ہوش ٹھکانے نہیں۔ کراچی یہاں سے کتنا دور ہے، کراچی یہاں سے کتنی دور ہے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی، جب سے اس نے ہوش سنبھالا۔ آپ کیوں انکساری سے کام لے رہے ہیں، آپ کیوں انکسار سے کام لے رہے ہیں۔ نیکی کا راہ اختیار کرو، نیکی کی راہ اختیار کرو۔ میں نے اس کو تار دی، میں نے اس کو تار دیا۔ کل مجھے تقریر کرنی ہے، کل مجھے تقریر کرنا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اس کی سانس پھولی ہوئی ہے۔ یہ راہ دریا کی طرف جاتا ہے، یہ راہ دریا کی طرف جاتی ہے۔ میلے میں کئی مرد اور عورتیں آئے، میلے میں کئی مرد اور عورتیں آئیں۔ میں نے بتایا تھا کہ میرا جیب کٹ گیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ میری جیب کٹ گئی ہے۔ میں نے قائد اعظم دیکھے ہیں، میں نے قائد اعظم کو دیکھا ہے۔ السلام علیکم۔ اب دیکھیں بیٹے، اس السلام علیکم کے درمیان میں بچے اکثر غلطی کرتے ہیں، واو لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے درمیان میں واو نہیں آتا، تو یہ صحیح اس کا تلفظ یہی ہے کہ بغیر واو کے ہم نے لکھنا ہے السلام اور علیکم کے درمیان واو نہیں لگانا۔ میں باخیریت سے ہوں، میں باخیریت ہوں۔ آپ کب واپس لوٹیں گے، آپ کب لوٹیں گے۔ الحمدللہ، تو اس میں بھی یہی غلطی ہے کہ درمیان میں واو نہیں لگانا۔ ہم کو آج چھٹی ہے، ہمیں آج چھٹی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، کیونکہ دو دفعہ اس میں ماہ اور مہینہ دو دفعہ استعمال ہوا ہے، تو ایک دفعہ لکھیں گے رمضان کا مہینہ بھی آ گیا۔ بیٹے ان فقرات میں جو صفحہ نمبر 126 پر میں نے ریڈنگ کی ہے، اس میں خاص طور پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث ہیں، کون سے واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور آخر پر کس طرح ان کو چینج کرنا ہے۔ کچھ املا کی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم نے اچھی طرح دیکھ کے ان کو صحیح کر دینا ہے، جیسے السلام علیکم کے درمیان میں واو نہیں آتا، الحمدللہ کے درمیان میں واو نہیں آتا۔ بیٹے آج یہ میں نے آپ کے سامنے نعت نظم اس کے شعر نمبر 5 اور 7 کی تشریح کی، آپ کو اس کا تشریح کا طریقہ بتایا، اور دوسری فقرات میں نے آپ کو اس میں فقرات کو درست کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو آپ نے بیٹے یہ ہوم ورک میں لکھنے ہیں صفحہ نمبر 126 پر جو ہے دیے گئے۔ آج کے اس لیکچر میں عزیز طلبہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس لنک سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس پر ہمارے تمام اردو کے لیکچر موجود ہیں، آپ وہ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔